MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا سندنا قانا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا معزز علماء کرام اور لائق احترام محترم سامعین کرام اور میرے نوجوان دوستو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر اس مبارک مجلس میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ دیکھو، ہم آئے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اس کی قدر کر لے، وقت کی قدر کر لے، اور جب آئے ہیں تو دھیان کے ساتھ علماء کرام کی باتوں کو سن لیں اور نیت یہ کر لیں کہ خود عمل کرتے ہوئے دوسروں تک ان باتوں کو ہم پہنچائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اعلان فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو مقید ہو گیا، اس کی آزادی ختم ہو گئی۔ ہم اور آپ اپنے زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ دیکھو، جو تمہارے نبی تمہیں کہیں کرنے کے لیے اس کو کرو، اور جس سے منع کر دیں تم اس سے رک جاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے عقل میں تو بہت ساری باتیں دین کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، جیسے مدرسہ ہی کو لے لیجئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسہ جو ہے یہ کوئی ایکسٹرا چیز ہے دین سے، اور جی چاہا تو اس کی قدر کر لی، جی نہ چاہا تو نہیں کیا۔ تو دیکھو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جی چاہی زندگی نہیں دی ہے بلکہ رب چاہی زندگی دی ہے، کہ جو رب چاہتا ہے اس ایسی زندگی ہم گزار کے جائیں گے تب تو ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو یہ مدرسے کی کیا حیثیت ہے، تو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مدرسے کی وہ حیثیت ہے کہ اس مدرسے میں کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے، کہ تعلیم جو دی جا رہی ہے وہ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کتاب الہی بھی ہے اور کلام الہی بھی ہے، کہ قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ قرآن تو وہ ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی دب جاتا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پیش کیا، امانت کو،
آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر، سبوں نے انکار کر دیا، لیکن حضرت انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے کہاں؟ نہ اس مدرسے میں۔ مدرسہ کہنے سے ذہن فوراً جاتا ہے کہ جہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو جیسے قرآن و حدیث کی عزت اور اس کا احترام ہے، ایسے مدرسے کا بھی احترام ہے، ایسے مدرسے کے مدرسین کا بھی احترام ہے، اسی طرح مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا بھی احترام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدرسین کے بارے میں اور ان بچوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو ابھی آپ سن رہے تھے، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر آدمی کون ہے؟ دنیا میں بہتر آدمی تم میں سے کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھانٹ کے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن۔ سب سے پہلے وہ بچے جو قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، کہ بچے کون ہیں؟ کہ یہ بچے وہ ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو اللہ پاک نے فرمایا میں نے نازل کیا ہے اور اس قرآن کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں اپنے قدرت کا کرشمہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ حفاظت پر آئیں تو اللہ تعالیٰ ہاتھی اور شیر اور پہاڑ اور کوئی بڑی چیز کے جائیں محتاج نہیں ہے۔ اللہ حفاظت کرنے پر آئے تو اللہ پاک نے مکڑی کے جالے اور کبوتر کے انڈے سے اپنے نبی کی حفاظت فرما لی۔ اللہ حفاظت کرنے پر آئے تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں اتنا بڑا طوفان آیا، سیلاب آیا، اور وہ بڑھیا کو اللہ نے بچا کے رکھا، جس بڑھیا نے کہا تھا کہ نوح جب سیلاب آئے تو مجھ کو بھی ذرا اپنے کشتی پر سوار کر لینا، اور نوح علیہ السلام کے ذہن سے بات نکل گئی۔ جب سیلاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام نے سوچا کہ بڑھیا کی بھی خیر خبر لے لیں، تو دیکھا کہ بڑھیا صحیح سالم ہے، اور بڑھیا کہہ رہی نوح وہ طوفان کب آئے گا؟ کہا کہ بڑی بھی وہ طوفان تو آ بھی گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو ہلاک کرنا چاہا ہلاک کر دیا، اور جس کو بچانا چاہا اللہ نے اس کو بچا لیا۔ تو اللہ اگر بچانے پر آئیں، حفاظت کرنے پر آئیں تو مکڑی کے جالے کبوتر کے انڈے سے بچا لیں، اور اللہ اگر کسی کو ہلاک کرنے پر آئیں تو پھر ایک لنگڑے مچھر سے اس کو ہلاک کر دیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، سب چیزیں اللہ کی محتاج ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے، تو اللہ نے کیسے حفاظت کی؟ کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں تنکے سمجھ کر روندتے ہو اے چمن والو، جنہیں تنکے سمجھ کر روندتے ہو اے چمن والو، وہی تنکے فروغ گلستاں کی بات کرتے ہیں۔ کہ آج رمضان کے مہینے میں فون پر فون آتا ہے، مولانا الیاس صاحب ذرا ہم کو ایک حافظ چاہیے، اچھا حافظ چاہیے۔ میں کہتا ہوں اچھا حافظ کے لیے اچھا بچہ بھی تو دو، اچھا پیسہ بھی تو لگاؤ، لیکن آپ تو دیتے ہو چرم کا پیسہ، آپ دیتے ہو زکوٰۃ کا پیسہ، آپ دیتے ہو ایصال ثواب کے لیے صدقے کا پیسہ، اور مدرسے والے کیا دیتے ہیں آپ کو؟ حافظ قرآن دیتے ہیں، اور ایسے ایسے حفاظ دیتے ہیں کہ جو ایک نشست میں پورا قرآن سنا کے مدرسے میں آتے ہیں۔ ابھی جو ہے جامعہ میں کئی لڑکے ایک نشست میں سنا دیے، تو ایسے ایسے حفاظ کرام جو آپ کو دے رہے ہیں۔ اور جب رمضان آتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ ان کا کیا قدر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو سپاہی ہیں اور اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے اپنے کلام پاک کی حفاظت فرما رہا ہے، اللہ پاک دنیا میں دکھا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، ماسٹر صاحب بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور اپنے کیا کہتے ہیں سردار صاحب بھی ہیں، اور کیا کہتے ہیں بڑے سے بڑے امیر کبیر صاحب ہیں، چاہے وقت کا وہ پردھان کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کون سنائے گا؟ وہی بچہ سنائے گا کہ جنہیں تن کے سمجھ کر روندتے تھے اے چمن والو، وہی تن کے فروغ گلستاں کی بات کرتے، آج وہی بچہ سنائے گا۔ تو یہ بچے کون ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں
ان کے نظر انداز کریں. مدرسے کے بچے، ارے وہ مدرسے کے بچے مٹھی لینے کے لیے آئے ہیں، ارے وہ مدرسے کے بچے. تو یہ مدرسے کے بچے کون ہیں؟ آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مدرسے کے بچے. یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ مدرسے کے بچے وہ ہیں جو خیرکم من تعلم القرآن. یہ تم میں، تمہارے سارے بچوں میں یہ بچے اچھے ہیں کیونکہ یہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک سیکھ رہے ہیں. تو دوستو بزرگوں، اور یہ بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم کیا، نمبر 1 کیا. کیونکہ کہاں کہاں سے، بہار سے التی کے بچے کم ہوتے ہیں، اڑیسہ کے بچے کم ہوتے ہیں. اکثر مدارس کا حال یہ ہے کہ بہار کے بچے، بنگال کے بچے، نہ جانے کہاں کہاں سے بچے آتے ہیں. اور ہم ہیں کہ ہمیں اس طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ میرا جو کھیت میں نے لگایا ہے اب وہ کھیت ہرا بھرا ہو گیا ہے اور وہ پھلدار بھی ہو گیا ہے اور اس پہ پھل جو ہے پک بھی گیا ہے، لیکن جب دھان کے کاٹنے کا وقت آتا ہے تو بہار والے کاٹ رہے ہیں، بنگال والے کاٹ رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں کے لوگ کاٹ رہے ہیں. ہم اڑیسہ والے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. ہم کیا، ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ پتہ نہیں ہے بچہ جب حافظ قرآن ہوگا تو کیا کرے گا؟ یہ تو مدرسے میں، مسجدوں میں امام بنے گا یا پھر مؤذن بنے گا یا کسی مدرسے میں پڑھائے گا تو اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ دوستو بزرگوں، ہماری نظر تو جیب پر جاتی ہے، لیکن دوسروں وہ عقل مند ہیں جن کی نظر خدا کے غیب پر جاتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. کوئی نہیں بتا سکتا کہ کوئی عالم ہو، کوئی حافظ ہو اور وہ آپ کے دروازے میں جا کے کھڑا ہے کہ آپ میری مدد کر دیجئے. یقیناً کھڑا ہے تو وہ اس لیے کھڑا ہے کہ آپ دین کی مدد کیجئے، آپ مدرسے کی مدد کیجئے، علم دین کی خاطر وہ آپ کے گھر میں پہنچا ہے. اپنے ذات کے لیے الحمدللہ کوئی مولوی آج تک کسی کے دروازے میں نہیں پہنچتا. یہ تو، اور الحمدللہ جتنے علماء بیٹھے ہیں نا یہ سب بھی وہی مدرسے میں پڑھتے تھے، جتنے بیٹھے ہیں اور جتنے ادھر کھڑے ہیں. دیکھ لو کسی کے کرتے میں الحمدللہ نہ گڑاخوں کا دھبا ہے نہ پان کا دھبا ہے، سب کا لباس صاف ستھرا ہے. اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں. اور جب صاف ستھرا پہن کے ہم گھومتے ہیں تو ہماری قوم کہتی ہے بہت پیسہ ہو گیا. آج کل مولوی کا ٹھاڑ دیکھتے نہیں، مولوی کا ٹھاڑ دیکھو، کار چلاتے سب مولوی. دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے اللہ نے ان کو چنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم دین سے مالا مال کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا میرے پاس بہت بڑا درجہ ہے. یہ سلیکٹڈ ہیں اللہ کے طرف سے، اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. ابھی جو 2 بچے آپ کے سامنے آئیں گے جن کے سر پر دستار فضیلت رکھی جائے گی، جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، یہ بھی وہی سلیکٹڈ ہیں. اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے اور آپ ان کی بات کو مانیں گے. اگر نہیں مانیں گے تو آپ کے 1 رکعت نماز نہیں ہوگی. آپ مجبور ہیں، اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ مجبور ہیں علماء کی بات ماننے پر، چاہے علماء کو آپ کچھ سے کچھ کہہ دیں. حافظ صاحب کو اللہ اکبر قبلے کے طرف منہ کر کے آپ کو وہی بچہ جو مدینۃ العلوم میں پڑھ رہا تھا وہی بچہ پڑھاتا ہے، میں ادھر منہ کر کے پڑھوں گا، اللہ اکبر، نماز ہو جائے گی. حافظ صاحب کہیں گے اللہ اکبر، آپ کہیں گے میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اللہ اکبر. تیرے پیچھے پڑھوں گا نہیں. اگر تیرے پیچھے نہیں پڑھے گا تو تیری نماز بھی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ یہاں دکھا رہے ہیں کہ ان علماء کی قدر کر لو، ان مدارس کی قدر کر لو، وقت بہت خطرناک ہے. ایسا نہ ہو کہ سرخ انقلاب کی طرح کہ علماء کو عوام سے کاٹ دیا جائے. اور یہ محنت چل رہی ہے باطل کی کہ علماء کو عوام سے الگ کر دو تاکہ علماء عوام کو اچھوت سمجھیں اور عوام علماء کو اچھوت سمجھیں. تو پھر دوستو بزرگوں، اگر علماء سے عوام کٹ جائے گی یا عوام سے علماء کٹ جائیں گے تو یاد رکھو پھر یہ دین ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو یہ مدارس اور مکاتب جو اس دور میں نظر آ رہے ہیں، اس کی قدر کر لو. اگر ہم نے ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ ناشکری اور ناقدری کرنے پر اپنے نعمت کو چھین لیتے ہیں.
اور شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس گئے گزرے زمانے میں بھی الحمدللہ یہ مدرسہ والے خدمت کر رہے ہیں۔ ان کی خدمت ہر مسجد کے اندر ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے تو مدرسے کی خدمت ہے، نماز پڑھاتے ہیں امام صاحب تو مدرسے کی خدمت ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے تو مدرسے کی خدمت ہے، خانقاہوں میں اللہ کی محنت ہے تو مدرسے کی خدمت ہے۔ ہر جگہ مدرسے کی خدمت جو ہے آیا اور بیان ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہمارے کھوپڑی میں عقل ہے تو ہم مدرسے کی قدر کریں گے، کیونکہ مدرسے کی وجہ سے یہ سارے علماء مدرسے سے فارغ ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا کام کے لیے حضرت مولانا الیاس مدرسے سے نکلے، خانقاہ بھی مدرسے سے جڑا ہوا ہے اور دعوت و تبلیغ بھی مدرسے سے جڑا ہوا ہے۔ ہر محنت دین کی کسی نہ کسی طریقے پر مدرسے سے جو وہ محنت جڑی ہوئی ہے، اسی لیے ہم بھی مدرسے سے جڑ جائیں اور ہم نیت کر کے یہاں سے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اب سے زیادہ انشاءاللہ مدرسے کا خیال کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی مدرسے میں حافظ قرآن عالم دین بنائیں گے اور دام دنیا میں سخن قدم ہے، جیسے بھی ہو ہم اس مدرسے کی حفاظت کریں گے اور اس کی اعانت کریں گے۔ میرا وقت پورا ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔